فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون صلوات محمد عزیزان گرامی، حاضرین مجلس، چند ہی جملوں میں آپ کے سامنے بات کو مکمل کرنا ہے اور ربط مصائب غور کیجئے گا عزیزان گرامی کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب حفاظت کس سے ہوگی؟ حفاظت ہوگی تب کہ جب تم صحیح امام چن لو۔ توجہ توجہ توجہ، صحیح امام چنو گے تبھی تمہارے دین اور قرآن کی حفاظت ہوگی۔ یعنی معلوم یہ ہوا وہ امام ہونا چاہیے جو من جانب اللہ ہو، جو اللہ کی طرف سے آیا ہو۔ ایسا امام ہونا چاہیے کہ جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہو۔ ایسا امام نہیں چاہیے کہ جو گھر کا راستہ بھی نہ جانتا ہو۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ تو بھئی معلوم یہ ہوا کہ امام اگر صحیح ہوگا تبھی صحیح ترین جگہ پر پہنچو گے، ورنہ ایسا ہوگا کہ خواب میں یزید نظر آئے گا، ورنہ ایسا ہو جائے گا کہ خواب میں یزید نظر آئے گا جب امام صحیح نہ پہچان پاؤ۔ کیا خوب کہتے ہیں شبروز کانپوری بھی کہ دشمن حق جو خواب دیکھتے ہیں، توجہ توجہ عزیزان اکرامی، کہ دشمن حق جو خواب دیکھتے ہیں ہائے کتنا خراب دیکھتے ہیں۔ دشمن حق جو خواب دیکھتے ہیں ہائے کتنا خراب دیکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں یزید کو، مطلب خواب میں بھی عذاب دیکھتے ہیں۔ توجہ عزیزان اکرام، تو اس معیار پہ امام کا ہونا ضروری ہے کہ امام وہ ہو کہ جو تم کو معراج تک کے لے کے جائے، اس معراج پر کہ جس پر رسول لے کر کے گئے تھے، اس مقام پر عزیزان اکرامی ہم آج اسی امام کی ایک کڑی کہ جو ہمارا تیسرا امام ہے اس کے چہلم کے لیے آئے ہیں۔ کون امام عزیزان گرامی؟ وہ جس کا چہلم کربلا میں نہ ہوا۔ کون امام عزیزان گرامی؟ کون؟ راوی کہتا ہے عزیزان گرامی، توجہ سے سنیے گا، راوی کہتا ہے کہ جب امام سجاد کسی مقام سے گزرتے تھے اور اگر اس مقام پر کوئی قصاب کی دکان ہوتی تھی، کسی کسائی کی دکان ہوتی تھی، تو امام ایک مرتبہ اس سے پوچھتے تھے یہ بتا کیا تو نے جس جانور کو ذبح کیا ہے اس کو ذبح کرتے وقت کیا تو نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ وہ پیاسا تو نہ تھا؟ جب تو نے اسے ذبح کیا تو تو نے اپنی چھری کو دیکھ لیا تھا، وہ تیز تو تھی، جان آرام سے تو نکلی تھی۔ جب تو نے اسے ذبح کیا تو یہ دیکھ لیا تھا کہ کوئی دوسرا جانور تو اسے نہ دیکھ رہا ہو۔ ایک مرتبہ قصاب کہتا تھا مولا میں نے ان تمام تر باتوں کا خیال رکھا، میں نے چھری کو تیز رکھا، میں نے جانور کو پانی بھی پلایا، میں نے یہ دیکھ لیا کہ کوئی دوسرا جانور اسے نہ دیکھ رہا ہو۔ ایک مرتبہ یہ سننا تھا سید سجاد کربلا کا رخ کرتے، اے میرے بابا جب آپ کو ذبح کیا گیا تو کچھ سال ہم نے ذبح کیا گیا، اے بابا آپ پیاسے تھے، بابا جب آپ کو ذبح کیا گیا تو کون خنجر سے ذبح کیا گیا، بابا جب آپ ذبح ہو رہے تھے پھوپھی زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر عزیزان اکرامی، کس کا چہلم ہے، کس کا چہلم ہے کہ جو امام خود کہتا انا قتیل الابرار، میں وہ مقتول ہوں جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر عزیزان اکرامی، کون کس امام کا چہلم ہو رہا ہے؟ امام سجاد سے روایت ہے کہ جب امام
حسین کے جسم اطہر کو دفن کرنے کا وقت آیا، ایک مرتبہ جیسے ہی میرا مولا سجاد اپنے بابا کے جسم کو اٹھاتا ہے، جس مقام سے جسم کو اٹھا رہا ہے وہ مقام سے جسم کے ٹکڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، راوی کہتا ہے کہ جب یہ چہلم کا وقت آیا، عزیزان گرامی ایک وقت ایسا آیا کہ جب یزید ملعون نے چاہا کہ خاندان رسالت کو اب رہائی دے دی جائے، عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے امام سجاد کو بلایا گیا، امام سجاد سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں رہائی دے دے، لیکن امام سجاد نے کہا ہم 3 شرط رکھتے ہیں، اگر ہماری شرطوں کو پورا کرو گے تب ہم یہاں سے جائیں گے۔ راوی کہتا ہے امام نے شرطیں رکھی۔ پہلی شرط کیا تھی عزیزان گرامی؟ پہلی شرط یہ تھی کہ جب تک کہ تم ہمارے وہ لوٹے ہوئے تبرکات ہمیں واپس نہ کرو گے ہم واپس نہ جائیں گے۔ دوسری شرط کیا تھی؟ دوسری شرط یہ تھی کہ ہمارے مقتول کے سروں کو واپس کر دو۔ تیسری شرط کیا تھی؟ تیسری شرط یہ تھی کہ ہمیں ایک مقام معین کر دو کہ جہاں ہم گریہ وزاری کر سکے۔ کیوں کہا امام نے ایسا؟ ہائے اس لیے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائے میرا مولا، جب جب بابا پہ گریہ کرتا تھا کوئی تازیانے مارتا تھا، کوئی تماچے مارتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ راوی کہتا ہے ایک مرتبہ ان تمام تر شرطوں کو پورا گیا، کچھ اس عالم میں پورا کیا گیا۔ ایک مرتبہ ایک مقام پر تمام بیویاں اکٹھا ہوئی، وہ حسینہ وہ کربلایا کی صدائیں بلند ہوئی۔ اب راوی کہتا ہے ایک مرتبہ تبرکات آنا شروع ہوئے۔ اللہ اکبر، کیا تبرکات آتے ہیں؟ راوی کہتا ہے جو سب سے پہلا تبرکات میں آیا ہے وہ چادر تطہیر ہے۔ اللہ اکبر، چادر تطہیر کو دیکھا، زینب قریب آئی، لائے میری ماں کی رضا ہے، ہائے میری ماں کی رضا۔ راوی کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرا کیا تبرکات آیا؟ راوی کہتا ہے دوسرا تبرکات انگوٹھی آئی تھی۔ یہ کس کی انگوٹھی تھی؟ یہ حسین کی انگوٹھی تھی۔ سید سجاد نے امام حسین کی انگوٹھی کو دیکھا، ایک مرتبہ کہا اللہ یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے۔ اے ملعون بزدل نے جب دیکھا کہ میرے بابا کے انگشتری نہ نکال سکتا ہے، ایک مرتبہ اس نے امام کے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان اکرامی آخری تبرک آیا، سنیں گے کیا تبرک تھا؟ راوی کہتا ہے عزیزان اکرامی 2 بالیاں آئی، 2 بالیاں آئی عزیزان گرامی۔ راوی کہتا ہے بالیاں رباب کے پاس آئی، جیسا ہی رباب نے ان بالیوں کو دیکھا، ایک مرتبہ کہا ان بالیوں کو پہننے والی سکینہ ہائے اب اس دنیا میں نہ ہے۔ ہائے سکینہ، بالیاں تو آ گئی، سکینہ موجود نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ راوی کہتا ہے اب سروں کا آنا شروع ہوا، سروں کا آنا شروع ہوا۔ عزیزان گرامی پہلے اون محمد کے سر آئے، جیسے ہی اون محمد کے سر آئے، ایک مرتبہ تمام تر بیویوں نے زینب کی طرف دیکھا، زینب خاموش کھڑی ہے۔ فضہ قریب آئی، اے زینب، اے بی بی، کیا بچوں کا آپ پرسہ نہ دیں گی؟ راوی کہتا ہے ایک مرتبہ بی بی نے کہا میں فقط حسین کا پرسہ دوں گی۔ فضہ نے دونوں بچوں کے سر مبارک کو قریب لیا، لاؤ میرے آقا زادوں کے سروں کو مجھے دے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ راوی کہتا ہے دوسرا سر کس کا تھا؟ دوسرا سر قاسم کا سر تھا۔ قاسم کا سر عزیزان اکرامی فروہ کے قریب آیا، فروہ نے آغوش میں لیا، کہا بیٹا جب خیمے سے گئے تھے جسم پر چہرے پر ٹاپوں کے نشان موجود نہ تھے، اے بیٹا آج آئے ہو تو یہ ٹاپوں
کے نشان موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، راوی کہتا ہے اب کس کا سر آیا؟ راوی کہتا ہے اب ایک ننھا سا سر آیا۔ تصور کیجئے گا عزیزان گرامی، ایک بی بی ہے کہ جس کا سب کچھ اجڑ چکا ہے، اب اپنی آغوش میں ایک 6 مہینے کے بچے کا سر لیے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ رباب نے کہا اے میرے لال علی اصغر، کیا تمہارے جیسے بھی ذبح ہوتے ہیں؟ اے لال، اونٹوں کا ذبح کیا جاتا ہے، 6 مہینے کے بچوں کا ذبح نہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اسی عالم میں مسائب چلتے رہے۔ آخری جملے عزیزان گرامی، راوی کہتا ہے ایک مرتبہ جب یہ قافلہ چلنا شروع ہوا، دیکھتے کیا ہے کہ رباب موجود نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے امام سجاد نے کہا کہ مجھے معلوم ہے رباب کہاں ہے۔ جیسے ہی زندان کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ دیکھا کیا، ایک ننھی سی لحد ہے، رباب لپٹی ہوئی ہے۔ اے سکینہ، تمہیں سب سے زیادہ مدینے جانے کی خواہش تھی، اے سکینہ اٹھو، ہم مدینہ جاتے ہیں۔